امام مسجد نے گھوڑی سے نکاح کر لیا، دیکھیے پھر کیا ہوا۔ گجرات کا واقعہ۔ میں اس رات سونے لگا تو خلاف معمول مجھے بھوک کا احساس ہوا اور کام کرتے ہوئے رات کافی ہو چکی تھی، اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے بیگم کے کہنے پر کھانے کے لیے منع کیا، اور اب اس کے سو جانے کے بعد مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ کیا تاکہ کچن سے کھانا نکال کر کھا سکوں۔ جب میں نے ہمسائے میں رہنے والے مولوی ناظم الدین کے گھر سے آتی اونچی اونچی آوازوں کو سنا، میں نے بے ساختہ چونکتے ہوئے دیوار کو دیکھا، اور آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر سے کسی کی اونچا بولنے کی آواز آئی ہو، اور آج کی رات اس وقت خیریت ہو۔ میں چلتے چلتے دیوار کے قریب چلا، آوازیں اب قریب سے آ رہی تھیں، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں میاں بیوی کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ اخلاقیات کے خلاف بات تھی کہ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن ان کے مکالمے اتنے عجیب تھے کہ میں حیرانگی سے وہیں رکا رہا۔ عجیب بات کر رہے تھے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ان کا گھرانہ تو اتفاق اور اعتماد سے لبریز تھا، اور اب ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بحث تھی کہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ میں نے امام مسجد جیسے پرخلوص شخص کی اونچی آواز سنی۔ وہ تو اس قدر پرامن انسان تھے کہ محلے میں ہونے والے جھگڑوں سے بھی دور رہ کر اپنا دامن بچا کے رکھتے اور کبھی کسی کے مسائل میں جھانک تانک نہ کرتے۔ مجھے ذاتی طور پہ ان کی شخصیت بہت پسند تھی۔ بہت زیادہ سلجھے ہوئے پرخلوص انسان تھے، اور ویسے بھی مجھ سے اچھی خاصی بنتی تھی۔ ان کے ہمسائے تھے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے لین دین بھی ہو جاتا۔ ہم نے آج تک ان کے گھر والوں کو پردے کے بنا نہیں دیکھا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی، اور کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تو مکمل پردے میں ہوتی۔ ہم نے بھی بیگم کو مکمل اجازت دے رکھی تھی، وہ بھی ان کے گھر آتی جاتی تھی، اس لیے ہم دونوں گھرانوں کا آپس میں اچھا اتفاق تھا، جیسے کہ ہر گھر میں معمول ہوتا ہے۔ تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام صاحب کے گھر سے کبھی جھگڑے کی آواز آئی ہو، گالم گلوچ ہو، یا پھر ان دونوں کا کسی بات پر بحث مباحثہ جاری ہو۔ حتیٰ کہ میں تو اتنا زیادہ خوش تھا کہ اللہ نے مجھے ہمسائے اتنی اچھی نعمت کے طور پہ دیے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا بحث ہو مباحثہ ہو بھی جاتا تو ہم گالم گلوچ سے اس لیے پرہیز کرتے کہ اس سے مولوی صاحب کے گھرانے کو اذیت نہ ہو، اور جو بھی ہوتی لڑائی کو اندر مل کر بیٹھ کر سلجھا رہے تھے۔ لیکن آج یہ مسئلہ عجیب تھا کہ مولوی صاحب کے اپنے گھر سے اس قدر اونچی آوازیں آ رہی تھیں کہ میں حیران و پریشان دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ، لیکن میں نے مزید کھڑے رہنا وہاں پہ مناسب نہ سمجھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، اور میں اسکول میں استاد تھا اور صبح چھٹی تھی، لہٰذا میں نے ابھی سے کام نپٹا لیا تھا کہ کل گھریلو کام کاج سر انجام دوں گا اور صبح دیر سے جاگوں گا، اور ابھی لیٹ نائٹ سونے کا یہی ارادہ تھا کہ میں صبح دیر تک سویا رہوں گا۔ چھٹی کا ہم اساتذہ کو یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا کہ جب بیگم نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا، میں نے بمشکل نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں چھٹی والے دن لیٹ جاگتا ہوں، لیکن پھر کیا مسئلہ تھا کہ وہ مجھے یوں جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی؟ اس کے چہرے پہ کوفت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر بمشکل اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ جلدی اٹھ جائیں آیاز، مولوی صاحب کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، پتہ کریں یا پھر میں پتہ کروں؟ رات والا واقعہ جھماکے سے میرے ذہن میں آ گیا۔ کیا وہ ابھی تک بحث مباحثہ کر رہے تھے؟ میں نے مکمل آنکھیں کھول کر بیگم کو دیکھا۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ وہاں جا کر ان کے گھر پتہ کریں؟ یہ غلط بات ہے، ان کا آپس کا مسئلہ ہوگا اور وہ سلجھا لیں گے، ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب برا مان جائیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ جو بھی مسئلہ تھا، اب ہم اسے ایسے جا کر تو ان کے گھر نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ لوگ کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں۔ بے شک ہمسائے تھے اور اچھی خاصی بنتی تھی، لیکن پھر یہ بھی غلط بات تھی۔ میرے خیال میں ان کا آپس کا مسئلہ تھا اور وہ اس سے بہتر طور پہ سلجھا سکتے تھے، اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب بیگم نے مجھے دوبارہ آ کے جگایا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ بیگم میرا غصہ دیکھ کے کچھ گڑبڑا سی گئی، جلدی سے بولی، ایاز میں نے آپ کو دوبارہ اس لیے جگایا ہے کہ مولوی صاحب کے گھر سے
رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے جیسے کہ نسرین بھابھی رو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں پتہ کروں کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی خاص عورتوں والی بیماری تھی کہ جب تک وہ پتہ نہ کر لیتی معاملہ کیا تھا انہیں چین نہیں آنے والا تھا۔ میں نے اسے اس ہاتھ سے اشارہ کیا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا، اور مسئلہ واقعی کوئی گمبھیر ہو سکتا تھا جو ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، شاید بیگم ان کے گھر چلی گئی تھی اور میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر رہا تھا۔ لیکن شاید آج میری قسمت میں آرام نہیں لکھا تھا۔ جب تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو بیگم نے مجھے دوبارہ اٹھایا۔ اس بار وہ مجھ سے زیادہ غصے میں تھی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے اوپر کی جانب کھینچا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ وہ جلدی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور رازداری سے میری جانب جھکتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب کے گھر لڑائی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اور نسرین بھابھی بہت لڑ رہے ہیں۔ میں نے مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے اور نسرین بھابھی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ مولوی صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ آخر مولوی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی سننے میں کافی عجیب لگا، آخر مولوی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کے تھوڑے سے پابند ہوں اور کسی دوسری عورت کو سہارا دینے کے لیے ایسا خیال رکھتے ہوں۔ کیا تم نے مولوی صاحب کے منہ سے یہ سب کچھ سنا ہے؟ میں نے بیگم سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ تو شاید اب باہر چلے گئے ہیں، گھر میں صرف نسرین بھابھی بیٹھی ہیں اور میں بھی ان سے پوچھ کے آئی ہوں۔ میں نے بیگم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی شک و شبہات کا مسئلہ ہے اور کسی شک کی بنا پر نسرین بھابھی مولوی صاحب پر یہ الزام لگا رہی ہوں گی۔ مولوی صاحب ایسے انسان نہیں لگتے تھے کہ وہ کبھی ایسا قدم اٹھائیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو بعد میں پتہ چل جاتا۔ میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں مولوی سے جا کے بحث و مباحثہ شروع کر دیتا۔ ہر ایک کی اپنی زندگی تھی۔ شام تک ان کے گھر مکمل خاموشی رہی، اور شام کو جب میں مغرب کی نماز ادا کرنے گیا تب میں نے مولوی صاحب کے چہرے پہ پریشانی دیکھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ شاید گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کو روک کر ان سے پوچھوں، لیکن پھر مجھے مناسب نہیں لگا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے، لیکن آج کچھ نہ کچھ تھا جو مولوی صاحب یوں پریشان حال تھے۔ پہلے وہ نماز پڑھانے کافی دیر بعد تک مسجد میں بیٹھے رہتے، لیکن آج وہ نماز پڑھانے کے بعد فوری طور پہ گھر چلے گئے۔ میں بھی گھر آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بیگم نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہاں، مولوی صاحب آج واقعی کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا شاید کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، لیکن معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ جب دوسرے دن وہ واقعہ پیش آیا، میں چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور ساری گلیاں کافی سنسان تھیں، لیکن میں جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوا میں نے مولوی صاحب کے گھر کے سامنے کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے پایا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں نے بے اختیار قدم ان کے گھر کی جانب بڑھا دیے۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، خیریت تو ہو؟ نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا جو یہاں پر اتنے لوگ جمع ہیں۔ جب میں گھر کے قریب گیا تو اندر سے دوبارہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں اور دروازے کے سامنے کچھ عورتیں جمع تھیں۔ 2-3 مرد بھی شاید گلی سے گزرتے ہوئے وہیں پہ رک کر معاملہ پوچھنے لگے۔ میں نے بھی ان کے پاس جا کے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے، جبکہ مولوی کے گھر سے آنے والی آوازوں سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ شاید اندر کوئی لڑائی جاری ہے اور باہر والے لوگ کھڑے ہو کر دلچسپی سے منظر دیکھنے میں مصروف ہیں۔ اتنی گرمی میں یہاں پر کھڑے ہونا مشکل تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، جب ہمارے ایک ہمسائے غفور نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں اپنے تاثرات دے رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا سنگین مسئلہ میرے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہو، یا پھر راز کی کوئی بات مجھے بتانا چاہ رہا ہو۔ بھائی، تم تو مولوی صاحب کے ہمسائے ہو، تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ غفور نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں تو نہیں جانتا کیا مسئلہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ وہ تھوڑا آہستہ آواز میں میری جانب بڑھا اور بولا، مولوی ناظم الدین نے دوسری شادی کر لی ہے اور اسی بنا پر اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اور دونوں کا بحث مباحثہ جاری ہے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مولوی نے باہر کہیں دوسری شادی کی ہوئی تھی اور اب ان کی بیوی کو پتہ چل گیا۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر سخت حیران تھا۔ کل ہی تو واقعے کا ذکر تو میری بیوی کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مولوی شادی کرنے والے ہیں، جبکہ اس شخص نے کہا تھا کہ مولوی شادی کر چکا ہے۔ حقیقت تو اب صرف مولوی ناظم الدین ہی جانتے تھے۔
میں نے سر کو ہلایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں کافی تھک چکا تھا اور تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا، اور شام تک یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی کہ مولوی ناظم الدین نے دوسری شادی کر لی ہے، اور مولوی ابھی تک اس خبر پہ کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھنے آئے تو ان کے چہرے کی پریشانی اور ان کی گہری چپ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی تھی کہ مولوی نے سچ مچ کہیں دوسری شادی کر لی ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 17 سال تھی۔ اس وقت ہمارے علاقے کے امام مسجد مولوی فیروز تھے۔ مولوی فیروز بہت ہی نیک انسان تھے اور لوگ ان کی شخصیت سے کافی مرعوب تھے۔ ہمارے محلے میں سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نسرین۔ مولوی محلے کی مسجد میں جماعت بھی کرواتے اور قریبی لڑکوں کے مدرسے میں قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ مولوی کی ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بھی عرصہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ مولوی کافی ضعیف انسان تھے، وہ کافی سلجھے، بااخلاق اور معاملہ فہم انسان تھے اور پورا محلہ ان کی بے پناہ عزت کرتا تھا، ان کی شرافت کی گن گاتا۔ مولوی جب بیمار ہوئے تب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی مدرسے میں پڑھانے والے ایک شاگرد سے کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے لیکن بہت ہی نیک انسان ہے، مجھے خاص طور پہ یہ پسند ہے، اس لیے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی سے کر رہا ہوں بلکہ یہ آج سے اسی محلے میں رہے گا اور میرے بعد یہ سب لوگوں کے لیے امام مسجد ہے۔ انہوں نے ایک یتیم طالب علم کو نہ صرف اپنی فرزندی میں لیا بلکہ اسے گھر بھی دیا اور اسے امام مسجد بھی بنا دیا۔ لوگوں کے درمیان ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے ناظم الدین سے کر دی اور وہ وہیں ان کے گھر رہنے لگا۔ جب مولوی فیروز کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کے داماد مولوی ناظم الدین نے محلے کی مسجد کو سنبھالا اور تب سے اب تک وہی امام مسجد تھے۔ لوگ مولوی فیروز کے اس فیصلے پہ بہت خوش تھے کیونکہ جب انہوں نے مولوی ناظم الدین کے مخلص طبیعت اور شرافت کو دیکھا تو وہ دل سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ مولوی فیروز نے ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ محلے میں مولوی ناظم الدین کی بھی کافی عزت تھی، لوگ اس کی پرامن طبیعت کے قائل تھے۔ وہ محلے میں ہونے والے بڑے سے بڑے مسئلے کا اور بڑے سے بڑے جھگڑے کو آرام سے سلجھا دیتے اور کبھی بھی ان میں فضول قسم کی دخل اندازی، حکم عدولی سے پرہیز کرتے، اور اسی وجہ سے اس انجان محلے میں انہوں نے اپنے لیے بہت عزت پیدا کی۔ آج تک لوگوں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ مولوی اس محلے میں ایک اچھے امام مسجد اور ایک اچھی خوشحال شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن محلے والوں کے لیے ان کی کچھ عادات عجیب تھیں، جن میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہر ہفتے کے بعد نماز ظہر کے پہ جائیں گے اور پھر اتوار کو فجر کی نماز ادا کروانے ہی آتے۔ لوگ آج تک نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ جب سے انہوں نے امام مسجد کی ڈیوٹی سنبھالی تب سے ان کا یہ مستقل کام تھا۔ لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے کہ آخر وہ ہر ہفتے کو بعد نماز ظہر کہاں جاتے ہیں اور پھر رات بھر کہاں رہتے ہیں۔ جب وہ اتوار کی صبح نماز فجر کے وقت مسجد میں آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کی ذاتی زندگی کا حصہ تھا اس لیے لوگوں نے دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ایک عرصے تک لوگوں کے درمیان یہ بات باعث تشویش رہی۔ مولوی ناظم الدین کے مطابق ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، ان کے ماں باپ کی وفات ہو چکی تھی اور میں نہیں جانتا تو پھر نہ جانے مولوی اس وقت کہاں پر جاتا۔ یہ بات ان کے اصولوں میں شامل تھی، ایک دن بھی انہوں نے اپنے اس کام میں ناغہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی حرکت نہیں تھی جو لوگوں کے درمیان باعث ذکر یا باعث فکر رہتی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے، اس کے بعد گھر چلے جاتے اور ایک ہی دن میں ان کے خلاف مختلف طرح کی باتوں نے زور پکڑ لیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ مولوی ناظم الدین پہلے سے شادی شدہ تھے جبکہ ان کی بیوی کو اب اس چیز کا علم ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مولوی ناظم الدین نے اب شادی کر لی ہے۔ خواہ جتنے منہ اتنی باتیں، چونکہ ہمسائے تھے تو آئے روز مولوی صاحب کے گھر کے جھگڑوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ بھی ایک ایسی شام تھی اور معمول کے مطابق مولوی صاحب کے گھر میاں بیوی کے درمیان بحث چھڑی ہوئی تھی، جب اچانک مولوی صاحب چنگاڑتی ہوئی آواز میں بولے کہ ہاں کر لی ہے میں نے شادی، جو کرنا ہے کر لو تم، اور اس کے ساتھ ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، غصے میں یا پھر جیسے ہی مولوی صاحب اپنی بات کی تصدیق کر چکے تھے۔ عجیب سے حیران کن واقعات ہو رہے تھے۔ ایک دم سے مولوی صاحب نے شادی کر لی، لیکن کس سے؟ وہ تو کبھی باہر آتے جاتے بھی نہیں تھے، اور وہ جو ہر ہفتے کی روز کہیں چلے جاتے تو کیا ایک ہی دن میں وہ اتنے مراسم بڑھا چکے کہ انہوں نے شادی بھی کر لی؟
मौलवी साहब की 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं, खुशहाल घराना था और न जाने अब इस खुशहाल घराने को किसकी नज़र लग चुकी थी। चूंकि मौलवी साहब ने खुद अपनी बात की तस्दीक कर ली थी, सो लोगों ने भी कुछ दिन चस्के मारे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी इख्तियार करते गए। सबका यही ख्याल था कि मौलवी शायद अपनी मौलवियाना तबीयत की वजह से दूसरी शादी की तरफ माइल हुए हैं, और ये कोई ऐसा अमल नहीं था जिसके खिलाफ बहस व मुबाहसा किया जाता। बाकी उनके घर में जन्म लेने वाले झगड़े उनके ज़ाती मसाइल थे। सब लोग इस वाक़े के बारे में खामोश थे। जब इस हफ्ते के रोज़ मौलवी साहब दोबारा गायब हुए, लेकिन जब उनकी वापसी हुई तो वो अकेले नहीं आए, उनके हमरा एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत घोड़ी थी। मुझे भी उस शाम बेगम ने ये इत्तला दी कि मौलवी साहब शायद कोई घोड़ी खरीद कर लाए हैं। मियाँ बीवी के दरमियान अब काफ़ी नाचाकी तो रहती थी, लेकिन अब बड़े बड़े झगड़ों से पनाह थी, इसलिए घर में कुछ सुकून का माहौल बना हुआ था। मैंने तंजिया मुस्कुराते हुए बेगम की तरफ देखा और कहा कि मौलवी साहब ने भी अचानक इस तरह के शौक पालने शुरू कर दिए हैं। पहले दूसरी बीवी ले आए और अब घोड़ी लेकर आ गए। यह हमारे दरमियान एक आम सी बात थी जब तक 2 अजीब वाक़या पेश न आया। मौलवी साहब की घोड़ी बहुत खूबसूरत थी, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लोगों का ख्याल था कि शायद मौलवी साहब को ये शौक चढ़ा है और अपने शौक की वजह से उन्होंने ये घोड़ी खरीदी है। जब उस शाम इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब ने लोगों को बैठे रहने को कहा, लोग अजीब कश्मकश का शिकार थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक मौलवी साहब ने ऐसी कौन सी बात करनी है जो वो लोगों को बैठने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर के बाद यूं ही खामोशी से गुजर गई, जब हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग उबैद साहब ने मौलवी साहब की तरफ देखते हुए कहा कि मौलवी साहब, क्या बात है, गुज़श्ता कुछ रोज़ से आपके खिलाफ मोहल्ले में काफ़ी बातें सुनी जा रही हैं। क्या आप इन बातों की तस्दीक करना चाहते हैं? अगर आपने दूसरा निकाह कर लिया है तो मोहल्ले वाले को इससे कोई एतराज़ नहीं है। इस्लाम आपको यह हक देता है और यह आपका हक है, और अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप फिक्र मत करें, हम लोग आपके साथ हैं। मौलवी साहब ने एक फीकी सी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखा और अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। उस लम्हे वो अजीब परेशानी का शिकार नजर आ रहे थे और उनकी अजीब और गरीब हरकतों को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो ज़हनी तौर पे कितने डिस्टर्ब हैं। जब मौलवी साहब ने बात का आगाज़ किया, सबसे पहले तो मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी इज्जत की और मेरे खिलाफ जितनी भी बातें हुई उन पर अपना कोई भी नागवार रद्द अमल नहीं दिया। उसके बाद रह गई दूसरे निकाह की बात, तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। पिछले सफ़ों में बैठे लोग हैरत से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे और अजीब और गरीब चेमगोइयाँ कर रहे थे। कुछ लोगों के ख्याल से मौलवी साहब ने ये बिल्कुल ठीक किया था, जबकि कुछ लोगों को इस बात पे एतराज़ था कि मौलवी फ़िरोज़ के साथ सरासर धोखा हुआ है। मौलवी फ़िरोज़ ने तब मौलवी नाज़मुद्दीन को अपनी बना दी जब वो एक बेसहारा यतीम बच्चा था, और अब अगर आके उसकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया मौलवी ने और इसी पर सौतन ले आए, ये किसी के अच्छे सलूक का कैसा बदला था। जबकि मौलवी साहब ने एक बार फिर अपनी बात को शुरू किया और सब लोगों के जहन में ये बात होगी कि अगर मैंने दूसरी शादी की है तो वो कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है। चूँकि ये सब बातें मेरी ज़ात से वाबस्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों से ये बात बांटना चाहता हूँ। मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ मेरे घर में ही रह रही है। सब लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक तो उनके ख्याल के मुताबिक घर में सिर्फ मौलवी की पहली बीवी और बच्चे रहते थे। फिर दूसरी बीवी कब आ गई? लेकिन मौलवी साहब, मेरे ख्याल में तो इस घर में सिर्फ आपकी बीवी और बच्चे रहते हैं। क्या आप दूसरी बीवी को अब लाने का इरादा रखते हैं? मैं चूंकि उनके घर के बिल्कुल करीब ही रहता था और हमारी दीवार सांझी थी, इसलिए मैं बोल ही पड़ा। मौलवी साहब ने मेरी तरफ देखा और सर को अस्पात में हिलाते हुए, मेरी बीवी के साथ मेरी बीवी रहती है। मैं कल शाम ही उसे लेकर आया हूँ। वो कोई औरत नहीं है बल्कि एक सफ़ेद रंग की घोड़ी है। मुझे यूं लगा जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोगों ने आंखें फाड़े एक दूसरे की जानिब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मौलवी साहब सिठिया गए हैं। लोग कुछ देर उन्हें यूं देखते रहे जैसे उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, और फिर मैंने मानी खेज नजरों का तबादला करते हुए देखा। जब एक बार फिर उबैद साहब बोले कि मौलवी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक घोड़ी को आप किस तरह अपनी बीवी बनाकर ला सकते हैं, और आप उससे किस तरह शादी कर सकते हैं? ये सवाल वहां पर बैठे हर शख्स का था। जैसे कि मैंने सबको बताया कि ये वाकया मेरी ज़ात से वाबस्ता है और मैं अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे गैर ज़रूरी सवालात और मुझ पर गैर ज़रूरी बहतान मत लगाइए। शुक्रिया। सब लोग वर्ताए हारत में डूबे हुए थे और मौलवी साहब शुक्रिया अदा करते हुए उठकर चले गए।
لوگ ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مسجد میں ایک بحث چھڑ چکی تھی. کسی کو بھی مولوی کی اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح کا مذاق ہے جو مولوی ناظم الدین ان سے کر کے گئے ہیں. جب عبید صاحب نے ایک بار پھر سختی سے کہا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں کوئی بھی غیر ضروری بحث نہ کرے. سب لوگوں سے التماس ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں بھی چلا آیا. مجھے ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مولوی ناظم الدین کو ہوا کیا. اچھی خاصی عزت رکھنے والا شخص کیسے زوال کی طرف جا رہا ہے. میں گھر آیا اور میری بیگم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کچھ حیران اور پریشان لگ رہے ہیں. میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے بٹھایا. نازیہ, کیا تم جانتی ہو کہ مولوی ناظم الدین نے دوسری شادی کا اقرار کر لیا ہے اور اس کی دوسری بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے؟ اچھا, آپ کو کس نے بتایا؟ وہ میری ہی طرح حیران تھی کہ مولوی ناظم الدین نے خود بتایا ہے اور ان کی دوسری بیوی کوئی عورت نہیں بلکہ وہ سفید رنگ کی گھوڑی ہے جسے وہ کل لے کر آئے تھے. میری بیوی نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جما لیے. وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں خود حیران ہوں, پریشان. سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ کئی دنوں تک مسلسل رہنے والے جھگڑے نے ایک دم سے خاموشی کیسے اختیار کر لی, اور مولوی صاحب کی بیگم یعنی کہ نسرین بھابھی ایک دم سے خاموش کیسے ہو سکتی ہیں؟ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اب ہر حال میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا. مولوی صاحب آئے روز اپنی بڑی گھوڑی پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے. ان کے گھر میں پہلے کی طرح کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ وہ مکمل پرسکون تھے. محلے میں ان کے خلاف باتوں کا ایک انبار تھا. ہر شخص کی زبان پر انہی کا واقعہ تھا. ہر شخص برتائے حیرت میں ڈوبا ہوا تھا. لوگ حیران پریشان تھے کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہمارے گاؤں میں پیش آیا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ بہت ہی غیر اخلاقی اور نیچ حرکت ہے اور سراسر شریعت کے خلاف ہے. اگر اب اس چیز کو نہ روکا تو ضرور کچھ دنوں تک یہ چیز رسم پکڑ لے گی اور ہمارے محلے میں ہر دوسرا شخص یہ کام کرے گا. جب محلے میں امام مسجد نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے تو دوسرے لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ مولوی صاحب کو مسجد سے چھٹی کروا دی جائے اور اب ان کے پیچھے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. کچھ لوگوں نے اس بات پر عمل بھی کر دیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. ایک روز سب نے مولوی صاحب کو یہ کہا کہ انہیں دوبارہ مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کی گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے کوئی بھی انہیں اب اس محلے میں نہیں رہنے دے گا اور وہ جلد سے جلد یہ محلہ چھوڑ کر چلے جائیں. لوگوں کے اس رویے نے مولوی صاحب کو خاصا پریشان کر دیا. انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ان کی زندگی ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں اور اس پر کسی بھی شخص کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن لوگوں نے جو ٹھان لی وہ کر لی اور مولوی صاحب ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے. جتنی عزت انہیں محلے میں دی گئی تھی اس سے دوہری ذلت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی. حتیٰ کہ لوگ اب اس بات پر مکمل قائل تھے کہ مولوی صاحب کو ہر حال میں یہ محلہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے ورنہ وہ لوگ مولوی صاحب کی پولیس میں شکایت درج کروا دیں گے کہ وہ محلے کی نوجوان نسل کو بگاڑ رہے ہیں. ان کی گھوڑی اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ جب بھی ان کے ساتھ باہر نکلتے تو لوگ شوقیہ اسے دیکھنے چلے جاتے اور پھر اس پر یہ بات کہ مولوی صاحب کی بیوی تھی. محلے میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا کہ ایسا کون سا راز تھا جسے مولوی صاحب اپنے اندر چھپا کر بیٹھے تھے اور جس کے چلتے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. میں پرسنلی طور پر ان کی شخصیت سے واقف تھا. وہ تو کبھی ایسے کام کے پاس سے بھی گزرنے والے شخص نہیں تھے جو کام ان کی عزت کے خلاف چاہتا. میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں ہر حال تک اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کے رہوں گا. میرے دل میں ہر طرح کے خیالات آتے. آخر کیسے ایک شخص اتنا بے عزت کام کر سکتا ہے؟ اور اگر مولوی نے کسی مجبوری کی بنا پر یہ شادی کی بھی ہے تو وہ کیسے اب اس بطور بیوی اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ یہ سچ میں ایک معمہ تھا کہ ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی کہ ایک شخص کو اپنی ساری زندگی کی عزت گنوانا پڑے. محلے والوں نے مولوی کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر لیا اور اتنا شدید رد عمل دیا کہ مولوی کو حقیقت میں محلہ چھوڑنا پڑا. اس صبح میں نے دیکھا کہ وہ گھر کی تمام چیزیں سمیٹ رہے تھے. حقیقت میں مجھے شدید دکھ ہوا. ایک شخص نے اپنی ساری زندگی عزت سے گزاری جس جگہ اب اس پر ذلیل ہو کر وہاں سے جا رہا ہے. میں نے مولوی کے چہرے کی مرجھاہٹ کو دیکھا. بیگم اس کے گھر گئی لیکن واپس آ کر اس نے یہی بتایا کہ نسرین بھابھی اور مولوی صاحب بچوں سمیت تمام چیزیں سمیٹ رہے ہیں. وہ لوگ کافی پریشان ہیں. میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن نسرین بھابھی بس خاموش ہے. نہ جانے کون سا ایسا راز ہے جو سمجھ ہی نہیں آ رہا. شام کے وقت میں نے مولوی صاحب کو محلے سے باہر جاتے دیکھا. ان کی شریک حیات اور بچیاں بھی ساتھ تھیں.
اور انہوں نے سفید گھوڑی کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ میں نے قصداً ایک نگاہ اس کی طرف ڈالی اور مولوی صاحب سے پوچھا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ مولوی صاحب میری بات سن کے کچھ خاموش ہو گئے اور پھر نام لہجے میں بولے، استاد بابو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے۔ ان کے جواب میں پریشانی کا اندازہ میں لگا سکتا تھا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے دوستانہ لہجے میں ان سے کہا کہ مولوی صاحب، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں۔ میں ان سب سے آپ کی سفارش کروں گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اس سے بیچ دیں، یہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ میں نے بات کرتے ہوئے آخر میں گھوڑی کی طرف اشارہ کیا اور مولوی صاحب کا رنگ ایک دم ہی فک ہوا۔ استاد بابو، یہ کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے، مجھ سے منسوب ہے، اور خود سے منسوب رشتوں کو بیچا نہیں کرتے۔ ان کی باتوں سے مجھے اب ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ سے ملاقات کرنی ہو تو۔ نہیں استاد بابو، اب مجھ سے شاید آپ ملاقات نہیں کر پائیں، میں خود آپ سے ملاقات کر لوں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ مجھ سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گئے اور میں وہیں کھڑا رہ کر کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی بات پر عجیب احساس ہوا تھا مجھے۔ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں تھا جسے فراموش کر دیا جاتا، اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ سب لوگ مولوی کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ لوگوں کی من گھڑت کہانیوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ میں ہر روز ایک نئی کہانی جنم لیتا ہوا دیکھتا۔ کوئی کہتا کہ مولوی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا کہ مولوی کو جانوروں سے دلی وابستگی نے دیوانہ کر دیا ہے، کوئی کہتا کہ مولوی اس گھوڑی کی خوبصورتی پہ مر مٹا ہے۔ پہلے پہل کہیں غیر مسلم بادشاہوں کی ملکاؤں کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ اعلیٰ نسل کی گھوڑیوں کو شوقین ہوتی تھیں اور طرح طرح کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالتی، اور یہاں تک کہ یہ واقعات بھی جنم لینے لگے کہ کئی ایک ملکائیں گھوڑوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ میں نے اس طرح کے من گھڑت واقعات کو سن رکھا تھا، لیکن میں ان پر یقین کم ہی کرتا تھا۔ لیکن اب میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ مجھے خود پہ یقین کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور معاملات صاف نظر آ رہے تھے کہ مولوی حقیقت میں اس کی خوبصورتی پہ مر مٹا ہے، اور شاید اب اس کی بیگم اپنے گھر اور رشتے کو بچانے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے ساتھ یہ محلہ چھوڑ رہی ہے۔ حالانکہ اس نے اسی محلے میں پیدا ہو کر اسی میں اپنا بچپن گزارا، اور اس کے والد کی تمام یادیں اس محلے سے وابستہ تھیں۔ انہی باتوں میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ محلے والوں نے مل کر ایک نئے مولوی کا انتظام کر لیا جو کہ دوسرے محلے سے تعلق رکھتا تھا۔ عمر میں کافی ضعیف تھے، لیکن میں ابھی بھی مولوی ناظم الدین کی تلاش میں تھا اور ان واقعات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اور بالآخر میری یہ کوشش ایک دن پوری ہو گئی جب میں نے اسکول میں بیٹھا ہوا انہیں دیکھا۔ محلہ مجھے چپڑاسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ سے مولوی ناظم الدین ملنے آئے ہیں۔ یہ چھٹی سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں نے چپڑاسی سے کہا کہ مولوی صاحب کو کہو اتنی دیر میرا انتظار کریں، تب تک چھٹی ہو جائے گی اور میں ان سے تفصیلاً ملاقات کرتا ہوں۔ چھٹی میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ میں دن میں کافی خوش تھا اور بے چین تھا کہ کب میں مولوی ناظم الدین سے ملاقات کروں، اور اس واقعے کو جاننے کے علاوہ بھی میرا دل ان سے ملنے کے لیے کر رہا تھا۔ مجھے اس سے حقیقت میں دلی وابستگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد چھٹی ہو گئی اور میں اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، اور میں جاتے ہی ان سے خوش دلی سے ملا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب جسمانی طور پہ کافی کمزور ہو چکے تھے، اور ان کے چہرے کی طرح تازگی بھی کچھ مان پڑی ہوئی تھی۔ میں ان کو لے کے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور قریبی ہوٹل چلا آیا، کیونکہ میں ابھی اس بات کو بہتر نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ گھر جاؤں۔ وہاں لوگ دیکھ کر ان کے لیے کس قسم کی باتیں کرتے، یہاں پہ مناسب ماحول تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا مولوی صاحب، میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اچھا کیا جو آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ میری بھی ساری زندگی تم لوگوں سے کے ساتھ ہی گزری ہے استاد بابو۔ میرا بھی بھلا دل آپ لوگوں کے علاوہ کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ تو بس مجبوریاں ہیں جن کے چکر میں وہاں پر چلا گیا۔ کچھ دیر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں اصل بات کی طرف آیا اور کہا کہ مولوی صاحب، میں آپ سے یہ حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مولوی صاحب میری بات سن کے خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی پریشانی کو واضح طور پہ دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد مولوی خاموش بیٹھے رہے، بولے، استاد بابو، میں آج تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو میں نے آج تک خود سے بھی چھپا کے رکھی ہے۔ میرا نام ناظم الدین ہے اور میرے والد کا نام نظام الدین تھا۔ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے بڑا۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میرے والدین حیات ہیں اور میری پوری فیملی ہے۔
مولوی کی بات سن کے مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تک سب لوگ جانتے تھے کہ مولوی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے مداخلت نہ کی اور مولوی نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے خاندان میں عجیب و غریب رسومات کو دیکھا۔ ہمارے بزرگوں سے روایت چلی آ رہی تھی، اسے بچپن سے دیکھتی ہی میں شدید طور پہ اس کے خلاف تھا، لیکن اس سے مخالفت کرنا ایسا تھا جیسے اپنے پورے قبیلے کے لیے مر جانا، اور میں شروع سے رسم و رواج روایات کے خلاف تھا۔ میں ان کے پیچھے چھپے راز سے بھی ناواقف تھا، لیکن یہ رسم ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے کہ خاندان کے بڑے بیٹے کو ہماری نسل کے ساتھ چلتی آ رہی گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی سے شادی کرنا ہوتی ہے، کہ سننے میں کافی عجیب رسم تھی، لیکن اس کے پیچھے چھپے راز سے ہر کوئی انجان تھا۔ یہ ہماری پیدائش سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، جو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ شکار کے لیے گئے۔ وہ سارا دن شکار سے گھر سے گھومتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی مناسب شکار نہ ملا۔ شکار کرنا ان کا شوق تھا اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے سارا دن گھومتے رہتے۔ جب ہم انہیں شام کے وقت دور سے کوئی شکار نظر آیا، انہوں نے بندوق اس پر تان لی، اس نشانے لے کر بیٹھے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے بندوق چلائی، بدقسمتی سے ان کا شکار والا جانور بھاگ گیا اور سامنے سے آتی ہوئی سفید گھوڑی ان کے ساتھ میں آ گئی، اور وہ اچانک ہی کہیں سے سامنے آئی اور موقع پہ ہی زخمی ہو کر گر گئی۔ گھوڑی کا مالک پاس ہی کہیں موجود تھا، وہ آیا اور اپنے نقصان پر ماتم کرتے ہوئے رونے لگا۔ شکار کرنے والے کو اندازہ نہیں تھا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس کی بھرپائی کر دے، لیکن وہ شخص گھوڑی کے بدلے گھوڑی کا روادار تھا اور چاہتا تھا کہ اسے ہر حال میں یہی گھوڑی چاہیے، کیونکہ یہ گھوڑی اسے اپنے پیر کی طرف سے عطا کی گئی تھی، اور اب ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا۔ اس لیے جب وہ کسی طرح شخص شکار کرنے والے کو غصہ آ گیا اور وہ بنا کچھ بھی دیے سے گھر واپس آ گیا، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہمارے خاندان میں یہ رسم پھیل گئی کہ ہر گھر کے بڑے بیٹے کا سفید رنگ کی گھوڑی سے بیاہ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر تمام عمر اسی گھوڑی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مجھے شروع سے یہ رسم معلوم ہو گئی، میں اس وقت اس کی مخالفت کی، لیکن میری ماں نے مجھے سخت سنائی اور مجھے سب کے خلاف نہیں جانے دیا۔ چونکہ میں بچہ تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ گناہ ہے اور میں اس گناہ کی زد میں آ کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھوں گا۔ اس لیے میں نے ایک رات بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں نے صبح اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنے گھر سے بھاگ آیا اور 2 دنوں تک بازاروں گلیوں میں بے یار و مددگار گھومتا رہا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں جانتا تھا واپس جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، کیونکہ اپنے خاندان کو سخت قوانین کو میں جانتا تھا۔ میں مسلسل کئی دنوں تک بے یار و مددگار رہا، جب ایک نیک انسان نے مجھے مدرسے میں داخل کروا کر مولوی فیروز کے حوالے کر دیا۔ میرا ذہن مکمل طور پر دین کی طرف راغب ہو چکا تھا، اور دین کی راہ پہ آتے ہی مجھے اپنے اصولوں اور قوانین سے اور زیادہ سخت نفرت ہو گئی۔ میں دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور میری زندگی کا مقصد یہی تھا۔ میں ہر حال میں ایک بڑا عالم بن کر واپس لوٹنا چاہتا تھا، تاکہ اپنے علاقے کے اصول اور قوانین کو بدل دیتا، وہاں پر پھیلی ہوئی تمام شرکیہ باتوں کو جڑ سے ختم کر دیتا، اور اس اصول کے لیے میں نے دن رات محنت کی، دن رات ایک کی، اور دینی تعلیم میں اپنا ایک نام پیدا کر لیا۔ مولوی فیروز کو میں نے یہی بتایا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں ایک یتیم اور لاوارث بچہ ہوں۔ اس لیے انہوں نے اپنا دست شفقت مجھ پہ رکھا اور مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہوئے۔ ان کا مجھ پر احسان تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور مجھے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیٹی سے میرا عقد کر دیا۔ حقیقی معنوں میں میرے سامنے خوبصورت زندگی تھی، لیکن مجھے دن رات اپنے والدین کی یاد ستاتی تھی۔ میں نے پڑھا تھا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے کس قدر سخت عذاب، اور میں اس عذاب سے ڈرتا تھا۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں آخرت میں اس وجہ سے عذاب کا مرتکب نہ ٹھہروں اور میرے تمام اعمال نیک ضائع نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے میں نے چھپ کر اپنے علاقے میں جا کر اپنے والدین کو دیکھنے کی تمنا کی۔ اس اصول کے لیے میں ہر ہفتے کو چلا جاتا اور رات رکتا، کہیں نہ کہیں مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جاتی اور میں واپس آ جاتا۔ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ میری شریک حیات کو بھی ان تمام واقعات کا علم نہیں تھا، لیکن ایک روز کسی نہ کسی طرح میں نے اپنی ماں سے ملاقات کی۔ میں اس کے گلے سے لپٹ کر دنیا جہان کی راحتوں کا حقدار بن گیا۔ میری ماں نے مجھے پہچان لیا تھا، اور مجھے اس سے مل کر پتہ چلا کہ وہ میرے لیے کس قدر بے چین اور بے قرار رہتی تھی۔ اس کے بعد یہی رواج نکل پڑی، میں ہر ہفتے جاتا، اپنی ماں سے ملاقات کرتا۔ اس سب کے بارے میں نے تھوڑا اپنی شریک حیات کو بتا دیا، لیکن میں نے گاؤں والوں سے اس بات کو مخفی رکھا،
کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میرے والد کو اس طرح سے یہ بات معلوم ہو اور یہ بات میری ماں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ میں ایک دفعہ انہیں کھو چکا تھا، میں دوبارہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات میں جب اپنی ماں سے ملنے گیا تو میرے والد گھر پہ نہیں تھے۔ اماں مجھے گھر لے گئی اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں یہ ایک رات ان کے پاس ٹھہر جاؤں، کیونکہ میرے والد کام کے سلسلے میں گھر نہیں ہیں۔ بھائی ویسے ملازمت پر ہوتے ہیں، ماں گھر میں اکیلی ہے، تو وہ ایک رات مجھے اپنے پاس ٹھہرانا چاہتی تھی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں اماں کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اماں کی بات مان لی اور بدقسمتی سے اسی رات میرے والد واپس لوٹ آئے۔ وہ گھر میں مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہ تو میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری روایات کو توڑ دیا، ہم کسی صورت تمہیں اس خاندان میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی تم ہمارے بیٹے ہو۔ میں ان کے پاؤں سے لپٹ گیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ابا جان یہ سب غلط رسم و رواج ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ میرے والد مجھ سے سخت برہم تھے، وہ کسی صورت میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ قبیلے کے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں واپس آ گیا اور ایک بار پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس علاقے میں دوبارہ آنے دیا جائے اور ماں سے ملنے دیا جائے تو مجھے ہر حال میں ان کی بات ماننی ہوگی۔ میں وہاں سے چلا تھا، وہاں پر آ کے پھر رک گیا تھا۔ میں اگر ان کی بات مان لیتا تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اگر ان کی بات نہ مانتا تو مجھ سے ایک بار پھر میری ماں اور میرے دوسرے رشتے چھین لیے جاتے۔ سو میں نے یہ شرط رکھی کہ میں ان کی بات مانوں گا، لیکن اس صورت میں کہ میں اس گھوڑی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں جا کر اس سے اپنا رشتہ مضبوط کروں گا۔ میری شریک ہاتھ کو مجھ پہ شک ہو گیا۔ اس کے مطابق شاید وہ کوئی عورت تھی جس سے وہ دوسری شادی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مکمل رسم و رواج کے ساتھ بغیر نکاح کے میری دوسری شادی ہوئی اور اس کے مطابق نکاح میں نے اپنے محلے میں ہی جا کے پڑھوانا تھا۔ میں نے محلے میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ میری بیوی ہے اور اس گھوڑی کو لے کے اپنے ساتھ رہنے لگا۔ محلے والوں نے یہ بات ارد گرد کے تمام محلوں میں پھیلا دی، حتیٰ کہ یہ بات میرے والدین تک پہنچ گئی اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے واقعی اس سے شادی کر لی ہے۔ میں نے ساری بات اپنی بیوی کو سمجھا دی اور مجبوراً مجھے محلے والوں کے دباؤ میں وہ محلہ چھوڑنا پڑا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یا کسی ایسی غلط رسم کی وجہ سے محلے کے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو۔ میں نے خاموشی سے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ایک اور جگہ آباد ہو گیا۔ تقریباً کچھ روز تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مجھے اب دوبارہ واپس جانے دیا جاتا، اپنے والدین سے ملنے دیا جاتا اور سارے رشتوں کو میں نے ایک بار پھر پا لیا۔ ان سب نے میری پہلی بیوی اور بچوں کو بھی تسلیم کر لیا۔ جب ایک روز میں نے وہ کھیل کھیلا، میں نے باہر لے جا کر اس سفید گھوڑی کو فروخت کر دیا اور ایک عارضی قبر کھودی اور اپنے رشتہ داروں میں یہ بات مشہور کر دی کہ وہ انتقال کر گئی ہے۔ اب ایسا ان کے علم میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی بیوی بن کر یہ جانور انتقال کر جائے۔ میں نے ان سب کو ایک نقطے پہ جمع کیا اور انہیں بتایا کہ یہ صرف ایک من گھڑت بات اور روایت ہے جو کہ انہوں نے خود بنا لی ہے۔ شکاری کی زد میں آ کر کسی بھی جانور کا مر جانا محض ایک حادثہ ہے، لیکن اس کے عوض میں کسی بھی جان کی قربانی دے دینا یا کسی بھی شرعی مسئلے کے خلاف جانا دراصل گناہ ہے۔ بس پہلے لوگ میری باتوں کے سخت خلاف ہوئے، لیکن میرے دلائل کو دیکھ کر کچھ مزید نوجوانوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور اس رسم کو میں نے اپنے علاقے اور قبیلے سے رفع کر دیا۔ اب تمام قبیلے کے نوجوانوں نے ان گھوڑیوں کو بیچ دیا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم محلے میں اس حقیقت کو کھولو تاکہ لوگ جس قدر مجھ سے بدگمان تھے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا کہ میں ضرور اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔